اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں. فون نمبر 0346-211-8546. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی قدرت کے حوالے سے کچھ احادیث قدسی کا مطالعہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاجتہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اتمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. حدیث قدسی کا مطالعہ ہم کرنے لگے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو پیغام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اس حدیث میں بھی یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، تو تمہارے درمیان بھی اسے حرام ٹھہرایا، اس لیے تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. بڑی اہم روایت ہے، یہ بڑی اہم بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ظلم نہیں اپنے اوپر حرام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ایک دوسرے پر کسی پر ظلم کریں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور اس سے ہم بچیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں،
فاستہدونی اہدکم، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت ہمیشہ طلب کرنے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی۔ کچھ چیزیں بن مانگے نہیں ملتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ طلب کرنے پر انسان کو دیتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بن مانگے ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نہیں، ہمیں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے اس پر۔ اب اس سے آگے بڑھ کر ہدایت صرف مسلمان ہونے پر جو ہے وہ کامیابی تو نہیں ہے نا، وہ تو ہدایت ملے گی، اور ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ سے مانگنے پر۔ اس لیے ہمیں اللہ نے دعا سکھائی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا۔ تو ہدایت میں دوں گا، تم بس مجھ سے کیا کرو؟ ہدایت طلب کرو، ہدایت مانگو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائن، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تو لہذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بھوکے ہو، کھانا بھی تمہیں طلب کرنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ دیکھیں اگر تمہیں کوئی جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ اور اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سارے بھوکے ہو اور میں ہوں جو کھانا کھلاتا ہوں، تو تمہیں مجھ سے کھانا مانگنا چاہیے، حلال رزق طلب کرنا چاہیے، میں تمہیں رزق دوں گا، حلال رزق دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عارن، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں، فاستقسونی اقسکم، سو مجھ سے تم جو ہے وہ طلب کرو کپڑے، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں بناؤں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی ہر قسم کے گناہوں کو بخشتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا مجھ سے معافی چاہو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ مجھ سے معافی تو مانگو، میں تو بخش دوں گا تمہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ آؤ تو صحیح اس طرف، آپ مانگو تو صحیح، ہمارے سامنے جھکو تو صحیح، اپنے آنسو تو گراؤ، پھر دیکھو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں ہوں جو بخش سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو جو بخش سکتا ہے ہمیں اس کے ساتھ لو لگانی چاہیے نا، اس سے مانگنا چاہیے۔ اور اب رمضان کے آخری عشرے میں تو کثرت سے مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضرری، اے میرے بندو تم نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، ولن تبلغوا نفعی، اور نہ ہی مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے جن و انس یہ جو ہے وہ ایک فاجر انسان کے دل پہ جمع ہو جائیں، متقی پہلے فرمایا متقی، اب فرمایا کہ اگر وہ سارے جو ہے وہ فاجر بن جائیں اس کے دل کے معنی، تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو میری ملک میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی نیک بنتا ہے تو اپنے لیے بنتا ہے، اپنے فائدے کے لیے بنتا ہے، اور کوئی فاجر بنتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی ہے۔ میرے خزانوں میں نہ نیک بننے سے اضافہ ہوگا، نہ بدکار اور فاجر بننے سے کمی ہوگی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اے میرے بندو اگر تمام انسان اور جنس کسی چٹی میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر شخص کی مانگ پوری کر دوں، کیا ہو ساری مانگیں پوری کر دوں، تو اس سے ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا دخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی کہ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس کو باہر لایا جائے۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے۔ آج ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ اتنے بڑے خزانوں کا مالک اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سارے انسان اور جن جمع ہو کر اکٹھے مانگے بیک وقت،
سب کو دے دوں ان کی ضرورت کے مطابق، سب کو دے دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کو سوئی کے اندر ڈبویا جائے، سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے تو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے، یعنی وہ تری جتنی بھی کمی نہیں ہو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو شخص بھلائی کو پالے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بھلائی کے سوا کسی اور چیز کو پالے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ یہ نہ کہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نہیں، جو گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ اس کے نفس کی شرارت ہے، اور جو خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ حدیث قدسی جو ہم نے پڑھی ہے کتنی پیاری روایت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک تابعی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو بیان کرتے کرتے گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں اللہ کی عظمت کا، اللہ کا تعارف ہے جو اللہ نے ہمیں کرایا۔ افسوس آج اللہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اور اللہ کے علاوہ سب کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بن رہا۔ اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ دیکھو میں ہوں جو سب کر سک رہا ہوں، میرے ساتھ تمہارا تعلق جو ہونا چاہیے۔ سورہ کاف میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، پکاڑے تو صحیح۔ اور تم پکارو گے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دے دے گا تو اس کے خزانوں میں کمی ہو جائے گی، نہیں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، وہ سب کو دے دے تب بھی۔ اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں دے گا، اللہ سے کھانا مانگو گے وہ تمہیں دے گا، اللہ سے جناب کپڑے مانگو گے وہ تمہیں دے گا، اللہ سے تم ہدایت مانگو گے وہ تمہیں دے گا، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ ہم مانگ کر تو دیکھیں، اللہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، آؤ تو صحیح، ہم تو بیٹھے ہیں تمہارے انتظار میں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کون آتا ہے جو آ کر ہمیں پکارے اور ہم اس کی پکار پر لبیک کہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آئے کوئی اور ہم سے مانگے اور ہم اس کی مرادیں پوری کر دیں، ہم اس کو معاف کر دیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندے سارے جہنم میں چلے جائیں، یہ تو ہمارا اپنا معاملات ہے کہ ہم ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اللہ کی قدرت کا، اللہ کی جو وحدانیت کا اس کو اپنے اندر سمو لیں۔ یہ اللہ ان بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے، پھر انسان پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن اکثر من اللہ صبغہ، اور ایک روایت میں آتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ ساری چیزیں اللہ کی معرفت ہیں جو ہمیں پیش کر رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معرفت حاصل کر کے اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ